وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے، سورہ صافات. اس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلے اور دوسرے رکوع کی. ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرتے ہیں. جو اللہ نے نہیں فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اپنی مرضی اور خواہشات کی باتوں کو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو ان لوگوں کی مذمت ہے. اور آگے اس میں یہ بات بھی اللہ پاک نے فرمائی کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ پر جھوٹی باتیں تو بناتے ہی ہیں، لیکن جو کتابیں اللہ کی نازل ہوئیں ان کے اندر بھی گڑبڑ کرتے ہیں. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. اپنی مرضی کی باتیں اللہ کی کتابوں میں بھی شامل کر دی ہوں. تو یہ خواہشات کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو، یہ ظلم ہے، ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے ہدایت کے راستے جو ہیں وہ اللہ نہیں کھولتا. یہ بے انصاف لوگ ہیں. پھر ان کی
کچھ نشانیاں بتلائیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے، اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی چاہے برا مانے یہ کافر۔ یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نور ہے، جو اس کی کتاب ہے، جو اس کے حکم ہیں، وہ ان کو اپنے منہ سے پھونکے مار کے اس کو بجھا دیں گے۔ یعنی ان کے جتنی ان کی باتیں ہیں، جتنے ان کے اعمال ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو، اس نور کو، اس روشنی کو دنیا سے ختم کر دیں، اور اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں وہ کھڑی کر دیں۔ وہ مسلمان کہلانے والے بھی یہ کام کر سکتے ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے، کافر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو ان کی خواہش ہے، لگے رہیں وہ اس کام میں جو چاہیں، ان کی اپنی کوششوں میں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دی ہیں، جو خوشخبریاں دی ہیں ایمان والوں کو، اپنے صالح اور فرما بردار بندوں کو جو آخرت میں انعامات کی خوشخبریاں دی ہیں، اس کو بھی چھپا دیں، اور لوگ ان خوشخبریوں پر یقین نہ رکھیں، ان انعامات کے حاصل کرنے کے لیے وہ عمل ہی نہ کریں جو اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ عمل کرو، یہ انعام تمہیں ملیں گے، یہ وہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چاہیں کر لیں، اپنی ساری کوششوں کو جہاں تک لے جا سکتے ہیں لے جائیں، وسائل صرف کر دیں، اپنا ناقص علم صرف کر دیں، اپنی تدبیریں اس پر خرچ کر دیں، جتنے منصوبے بنانے ہیں، سازشیں کرنی ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے نا، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی چاہے یہ کافر برا مانے۔ یعنی دین کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت دینی ہے، اس کو پوری عظمت کے ساتھ اس دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، چاہے جتنی مرضی سازشیں یہ کر لیں۔ دین کی عزت کو، دین کی حرمت کو، اس کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس روشنی کو، اس چراغ کو، اس دیے کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں جو لوگوں کی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ خواہش بدلی، قانون بدل گیا، خواہش بدلی، رویہ بدل گیا، خواہش بدلی، عمل بدل گیا۔ تو دنیا کے مفادات کی خاطر وہ قوانین تو بدل سکتے ہیں جو انسان خود بناتا ہے، لیکن وہ قوانین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بنائے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، اور انسان کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کے حکموں کو مان لیتا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کا انعام یہ ہے کہ اب جتنی میری نعمتیں ہیں، جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی تیرا ہے، اور جو آخرت میں نے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخرت میں تیرے لیے عظیم الشان بدلہ رکھا ہے، وہ بھی تیرا ہے، تو میرا ہو گیا، جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ دین فطرت ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں دنیا کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ، کرینہ، سلیقہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ قانون، رویے،
معاملات، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اس دین کو ہمیشہ کے لیے دین اسلام قرار دیا کہ یہ دین ہمیشہ رہے گا۔ سابقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا میں آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ وہ اپنی قوموں کے لیے آئے، اپنے خاص وقت کے لیے آئے، اپنی قوموں کے اندر اور خاص مدت کے اندر وہ اللہ کا پیغام پہنچا کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ لیکن حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک کے لیے کافی قرار دیا، اور جو دین آپ لے کے آئے، جو کتاب آپ لے کے آئے، وہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے کافی ہے، تمام زمانوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہر زمانے میں یہی نبوت اور رسالت جو ہے، اس پر ایمان، یقین، اس نبوت اور رسالت کے تحت جاری ہونے والے احکامات، رویے، اخلاق، معاملات، زندگی کے تمام شعبوں میں ان سے جو رہنمائی ہے وہ ہر زمانے میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام کی سچائی اور اس کے کامل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج 1445 سال ہو گئے، دین کے کسی حکم کے اندر، قرآن اور سنت حدیث کے اندر جو حکم آیا، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، آئے گی نہیں، اس لیے کہ اللہ حکم فرماتے ہیں اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع کرو، نہ کہ میرے حکم کو اپنی خواہشات کے سانچوں میں ڈالو۔ اللہ کا مطالبہ سیدھا سیدھا ہے۔ خواہشیں تو ماحول سے بدلتی ہیں، منظر سے بدلتی ہیں، رویوں سے بدلتی ہیں، دین نہیں بدلتا۔ دین کہتا ہے سب کچھ بدل ڈالو میری خاطر، میرے حکم کی خاطر۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جو مرضی تم کرتے رہو، اسلام کی مخالفت کرتے رہو، اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہو، جو جی میں آتا ہے، جو تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو، لیکن یاد رکھو اللہ اپنے اس نور کو، اس روشنی کو پورا کرے گا، اس کو غالب کرے گا۔ یہ جو تم منہ سے باتیں کر رہے ہو دین کے خلاف، یا سے پھونکے مار رہے ہو، تمہاری ان پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھے گا، نہیں بجھ سکتا، اس کی روشنی اور پھیلے گی۔ تم جتنی دین کی مخالفت کرو گے یہ اتنا ہی زیادہ اور دنیا کے اندر روشن ہوگا، غالب ہوگا، لوگ اس کی طرف آئیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر اکثریت کفار و مشرکین کی ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، دیگر ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں، اکثریت کفار و مشرکین کی ہے، عیسائی ہیں یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کے مذہب کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو بیچ ڈالا ہے۔ یہ یعنی مذہبی زوال، اخلاقی زوال اور پستی کی انتہا ہے کہ کوئی قوم اپنے مذہبی مرکز کو، اپنے عبادت خانے کو، عبادت گاہ کو، مقدس جگہ کو فروخت کر دے۔ مسلمان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کو نہیں بیچتا، نہیں بیچتا، اس پر سودا نہیں کرے گا۔ آج وہاں لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مذہب کے ساتھ ان کی وابستگی بس ایسے ہی ہے، ثقافت کے طور پہ، کلچر کے طور پہ، کہ کوئی مر جائے تو اس کی آخری رسومات اس طرح ادا کرنی ہے انہیں، بس کوئی خوشی ہے تو ہمارے ہاں ان کے معاشرے کے اندر جو رسوم رائج ہیں اس کے مطابق
مرنے والے کو رخصت کر دیں گے، کہیں خاموش کھڑے ہو جائیں گے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، بھلا خاموشی کا کیا فائدہ، اس کو کیا نفع؟ تو سارے کام غیر فطری ہیں۔ جو لوگ اس مذہب سے مطمئن نہیں ہیں، انہوں نے بطور ایک ثقافت کے، ایک معاشرتی ضرورت کے، جہاں ان کو ضرورت پیش آتی ہے اس کے مطابق وہ اپنے مذہب کو استعمال کر لیتے ہیں۔ باقی ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تجارت کا، معیشت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چند معاملات ہیں جن کو بطور رسم کے وہ مذہب کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ قومیں اپنے مذہب سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے کہ ہر قدم پر انہیں ناکامی ہوتی ہے، مذہب ان کا ساتھ نہیں دیتا، آگے رہنمائی نہیں کرتا۔ تو اسلام ہی دین ہے، دین ہی اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو تمام زمانوں میں اپنے ماننے والوں کی تمام ضرورتوں میں، تمام مواقع پہ، ہر موڑ پہ، ہر لمحہ، ہر آن رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں سے ایسے چلنا ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہے، یہ دشمن ہے، اس سے ایسے نمٹنا ہے، کمال ہے۔ اس دشمن سے یہ رویہ رکھنا ہے کہ یہ بھی تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کے دین کو قبول کر لیں۔ قیدی ہو گئے ہیں، ان سے یہ رویہ رکھنا ہے۔ جہاد ہے، جہاد کے اندر بھی اخلاقیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی صورت میں سنت کے اندر جاری ہوئی، وہ اخلاقی قدریں ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے بھی یہی ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں کہ میں تمہارے اخلاق جو ہے ان کو مکمل کر دوں۔ تو اخلاق جو ہے یہ کھوکھلی ہنسی کا نام نہیں ہے کہ آدمی کہہ لگاتا پھرے، لوگوں کو اسمائلنگ فیس سے ملتا رہے، اندر منافقت ہو، اندر سے گالیاں دے رہا ہو اور باہر سے ہم اس کو سلام کر رہے ہوں، کہہ لگا رہے ہوں، مسکرا کے اس کو مل رہے ہوں، اندر اس کے لیے بغض، حسد، غصہ، کینہ وہ ہمارے دل میں نہیں۔ زبان جو ہے وہ دل کی رفیق ہو، یہ ہے اخلاق، جو دل میں ہے اسی کو زبان پہ لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاق سکھایا۔ اخلاق یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کو اللہ کے دین کے جو قوانین ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اجماع امت یعنی صحابہ کے عمل کے مطابق، اور جو اب تک چلا آ رہا وہ عمل تواتر کے ساتھ، اس پر ایک مسلمان اور مومن اپنی زندگی کو گزارے، یہ ہے اخلاق۔ کان خلقہ القرآن۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صحابہ پوچھتے تھے اماں سے، حضور کے اخلاق کیا؟ فرمایا قرآن سراسر اخلاق ہے۔ حضور نے سارے قرآن کے حکم جو ہیں وہ اپنی زبان اور عمل سے ظاہر فرمائے، زبان سے بیان فرمائے، عمل کے اندر اس کا اظہار کیا، اس پر پورے اترے اور اسی کی دعوت دی۔ تو اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا تو ہمیں ہوگا، ہم اگر دین کے ساتھ نہیں چلیں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے فرمایا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول یعنی اللہ، راہ کی سوجھ بوجھ دے کر، اللہ اکبر، یہ دنیا کے اس رستے کے اندر ہدایت کی پوری رہنمائی دے کر، پورا نظام دے کر، بالہدا، پوری ہدایت اور رہنمائی دے کر اس دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور سچا دین دیا ہم نے، سچا دین، اور وہ ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور کیوں یہ بھیجا ہم نے؟ ہدایت دے کر، ساری رہنمائی دے کر، سچا دین دے کر، اپنے حکم دے کر کیوں بھیجا؟ کہ اس کو
اوپر کرے، غالب کر دے سب دینوں سے، اور چاہے برا مانے مشرکین شرک کرنے والے، اس کو کتنا ہی برا مانے، ان کو کتنی ہی تکلیف ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا کام کیے جائیں۔ آپ اس دین کی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے جائیں، لوگوں تک پہنچاتے جائیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے جائیں، مسلمانوں کو سبق یاد کراتے چلے جائیں، اس لیے کہ راستے میں شیطان نے بہت ساری چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہیں، ہر جگہ وہ کوئی نہ کوئی وسوسہ، کوئی نہ کوئی لالچ، کوئی طمع وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، اس دین کی دعوت کو لے کر چلتے رہنا، چلتے رہنا، چاہے ان کو کتنی ان کی اس تکلیف کو اپنے دل پر نہ لیں۔ آج یہی ہے نا کہ جناب آپ کسی کا دل نہ دکھائیں جی، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں جی، اپنے اندر کوئی نرمی پیدا کریں جی۔ بھائی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کیا نرمی پیدا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، کیا نرمی پیدا کریں؟ نیا نبی مان لیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیا نرمی پیدا کرے؟ اس کے حکموں کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی کے مطابق نئے حکم ہم گھڑ لیں، نئی کتاب بنا لیں۔ سنت قرآن کی عملی تعبیر اور تشریح ہے، اس کو چھوڑ دیں، ہم تمہاری باتوں کو مان لیں۔ ہم قرآن کی تشریح جو ہے وہ تمہاری باتوں کے ذریعے مانیں، حدیث کو چھوڑ دیں ہم۔ یہ نرمی نہیں، یہ تو اپنے دین کو چھوڑنے والی بات ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مومن اور مسلمان جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے احترام میں اپنا دین چھوڑ دے، اپنا عقیدہ چھوڑ دے، اپنا عمل چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑے؟ جب کافر نہیں چھوڑتا تو ہم کیوں چھوڑے؟ اللہ پاک نے تو اس کی بھی نشانیاں بتلائی کہ کتنا تمہارے لیے اس کے اندر بغض ہے۔ میں نے پچھلے جمعے وہ آیت سنائی تھی، آپ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ۔ تمہارے درمیان بیٹھتے ہیں تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے اپنے اخلاق دکھاتے ہیں، اور الگ ہوتے ہیں تو غصے میں تمہاری جو کامیابیاں ہیں اس پر وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ان کو یہ نفع کیوں مل گیا، یہ عزت کیوں مل گئی۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، مرو تم اپنی اسی کیفیت میں۔ کیا دو؟ ہم اپنی چال نہیں چھوڑیں گے، اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، اپنے عقائد نہیں چھوڑیں گے، اپنی تہذیب نہیں چھوڑیں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کے عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ ایمان والوں سے بڑی باتیں کی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، محبت زیادہ ہے۔ اے ایمان والو، میں بتلاؤں تم کو ایسی سوداگری، ایسی تجارت بتلاؤں میں تم کو؟ کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنے لاڈ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ اور میرے ماننے والوں، میرے پیاروں، میں بتاؤں تم کو ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو بچائے تم کو ایک عذاب دردناک سے، وہ جو آخرت کا عذاب، اس سے تمہیں بچا لے۔ کتنی محبت ہے ایمان والوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد تو قیامت ہے، آخرت ہے۔ پورے قرآن میں، حدیث کے پورے ذخیرے میں، سنت کے تمام اعمال میں ہمیں آخرت کی طرف ہی متوجہ کیا گیا ہے کہ اب اسی دین پر، اسی کتاب پر، اسی سنت پر، اسی نبوت کی روشنی میں زندگی کو پورا کرو، آگے آخرت ہے وہ تمہاری اچھی ہو جائے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہم، یہ تجارت ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اکبر۔ ایمان لاؤ اللہ پر پکا، جیسے ہمارے وہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں
کہ اللہ پر ایسا یقین ہو کہ اللہ کے ماں سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کر لیں، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کریں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ صحابہ کو یہ یقین کامل تھا، اور ان کی اتباع میں زندگیاں گزارنے والے آج تک جتنے بھی علماء اور مشائخ ہیں جو دین کے خادم ہیں، دین کے مبلغ اور مناد ہیں، ان کی زندگی کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور یہ تقوی تب ملے گا جب تم سچوں کی صحبت اختیار کرو گے، ان کی رفاقت اور سنگت کو اختیار کرو گے۔ جھوٹوں گمراہوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرو گے تو نیکی سے محروم ہو جاؤ گے، ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے، شیطان کے راستے پر چل نکلو گے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو۔ تو پہلی بات یہ کی ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ پر ایمان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم لے کے آئے ہوں۔ آپ نے بتایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ نے دعوت یہی دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور سب سے پہلے اپنی گواہی دی کہ میں نے تم میں 40 برس گزارے ہیں، کیسا پایا مجھے تم؟ امین ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں، یہ بڑی صفات ہے۔ میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، چڑھ دوڑے گا تم مان لو گے؟ جو مان لے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفکر ہیں، عالم اسلام کے، پوری دنیا کے مانے ہوئے مفکر ہیں ہندوستان میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس جملے پر بڑی عجیب بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ظاہری صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر پہاڑ پر کھڑے ہیں، اور جن سے پوچھا جا رہا ہے، جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں، وہ نشیب میں نیچے کھڑے ہیں، تو یہ فطری سی بات ہے، جو بلندی پہ کھڑا ہے وہ پیچھے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً یقین کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو دیکھا ہے جو ہمیں بتلا رہے ہیں کہ تم پہ چڑھ دوڑے گا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ کوہ نبوت ہے، یہ نبوت کا پہاڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہر طرف کے احوال دکھا دیتے ہیں، ہر طرف کے احوال دکھا دیتے ہیں، تو انہوں نے مان لیا۔ لیکن جب فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، کا یہ بات چند لوگ تھے جو بڑے سردار تھے، انہوں نے مخالفت کی، لیکن قوم ساری نے مخالفت نہیں کی، انہوں نے غور و فکر کیا اپنے گھروں میں جا کے، وہ سوچنے لگ گئے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی اس پہ فرماتے ہیں جیسے میں تمہیں خطاب کر رہا ہوں، تمہیں لیکچر دے رہا ہوں، تو تم سب کے چہرے میری طرف ہیں، میں تمہیں یہ کہوں کہ فلاں آدمی پیچھے سے گزرا ہے تو تم میری بات مان لو گے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے تو میری طرف ہیں، تم پیچھے نہیں دیکھ رہے، تو میں تمہیں پیچھے کی بھی خبر دے رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا بھی علم دیا، آخرین کا بھی علم دیا، یعنی اس کائنات کی ابتدا اور انتہا کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ محدثین نے اس حدیث پر جو کلام کیا ہے وہ جملہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل تھا، یعنی کسی انسان کے پاس سب سے زیادہ اگر علم مکمل ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کائنات کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے سے پہلے زمانوں کی خبریں دی، اپنے زمانے کی خبریں دی، مستقبل کے تمام زمانوں کی، حتیٰ کہ قیامت کی، قیامت کے دن کی، قیامت کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کی خبریں بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی، اور ساری خبریں سچی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں ان کی بھی خبریں دی ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سود عام ہوگا، زنا ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، چوری ہوگی، خیانت عام ہوگی، بددیانتی کریں گے لوگ، مال میں بھی اور اپنے اعمال کے اندر بھی، اپنے عقائد کے اندر بھی، ہر جگہ۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ حدیث سنا ہے
کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سب سے زیادہ جو چیز برتنوں میں اونڈیلی جائے گی وہ شراب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. صحابہ فوراً عرض کرتے تھے اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ہر بات حضور سے پوچھیں اور بات کی وضاحت لے لیں تاکہ امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا تھا, اس لیے حضور کی صحبت میں ان کو لا کے بٹھایا تھا کہ کوئی بات باقی نہ رہ جائے. یا رسول اللہ کی دین کے حکموں کے باوجود, آپ کی تعلیم اور ہدایت کے باوجود لوگ ایسا کریں گے؟ فرمایا کہ وہ اس کو مشروب کہہ کر اس کو استعمال کریں گے. مشروب ہے, اس کو مشروب قرار دیں گے. پھر فرمایا لوگ جو ہیں وہ سود کو حلال کریں گے. یا رسول اللہ کے حکموں کے باوجود سود کو حلال کہیں گے؟ فرمایا اس کو منافع کہیں گے. منافع کہہ کے اس کو حلال کریں گے. استغفر اللہ. تیسری بات فرمائی کہ لوگ جو ہیں وہ رشوت کو حلال کریں گے. اس کو یا رسول اللہ کیسے حلال کریں گے؟ فرمایا اس کو تحفے کے طور پر اس کو پیش کریں گے, وہ حلال کریں گے. تو آپ دیکھ لیں آج ہماری زندگی کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں. یہ گفٹ ہے جی, بس یہ ہماری طرف سے ایک گفٹ قبول کر لیں گے, آپ کی بڑی مہربانی. وہ بھائی کس چیز کا گفٹ ہے, کیوں دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اللہ اکبر. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا, کسی نے کہا جی دعا کر دیں ہمارے لیے, اور ساتھ ہی کو ہدیہ پیش کر دیں. انہوں نے کہا ہدیہ جیب میں رکھیں, دعا میں کر دیتا ہوں. دعا کی قیمت دے رہے ہو. ہمارا یعنی معاملات تو الگ ہیں, یعنی آپ دعا کے پیسے مجھے دے رہے ہیں. اتنی احتیاط کی ہمارے اکابر نے. تو آج دنیا کے اندر یہ جتنے مسائل ہیں یہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. ہم نے گڑبڑ کی ہے. دین اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. ہم نے دین کو صرف مسجد میں مدرسے میں محدود کر دیا. بھائی یہ پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کا مقصد اسلام کی حکومت کے سوا کچھ نہیں ہے. اسلام کا مقصد اسلام کی حکومت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کو غالب کر دو تمام مذاہب اور ادیان پر, اور یہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل تمام زمانوں میں پیش کرتا ہے, کرے گا, قیامت تک پیش کرتا رہے گا. آج ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں, ہم نے معیشت جو ہے وہ یہودیوں کی اختیار کی ہوئی ہے. سود کو حلال کرنے کے لیے کتنے چکر ہم نے بنائے ہیں. مولویوں سے پیسے دے کے فتوے بھی لے لیتے ہیں ہم. افسوس ہی ہے جو پیسے لے کے فتوے دیتے ہیں. یہ یہودیوں کے احبار اور رہبان بھی یہی کرتے تھے. قرآن کے حکم, وہ تورات اور انجیل کے حکم جو ہے وہ تبدیل کر دیتے تھے. تو وہ مولوی ہی نہیں ہے جو قرآن کے حکموں کو دنیا کے مفادات کے لیے بدل دے. مولوی نہیں ہے, وہ مولوی نما ہے. وہ شیطان کا ایجنٹ ہے, اور مولوی کا بیروب اس نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ آدمی جو مولوی نہیں ہے, جس کی شکل و صورت بھی مولویوں جیسی نہیں ہے, لیکن اس کے عمل کے اندر سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے دل کے اندر مضبوط ایمان اور عقیدہ ہے, وہ اس مولوی سے ہر اعتبار سے بہتر ہے. ہر اعتبار سے بہتر ہے کہ کم از کم وہ دین تو نہیں بیچتا, تو آج سود کو حلال کر رہے ہیں. ایسے ایسے راستے بنا دیے ہیں, استغفر اللہ. تو دین تمام شعبوں کے لیے ہے. تجارت کے اندر رہنمائی کرتا ہے, سیاست کے اندر یعنی میدان خالی چھوڑ دیں ہم کہ کفار و مشرکین اور ان کے ایجنٹ جو ہیں وہ جو چاہے نظام ہم پر مسلط کر دیں, ہم سے ہمارا دین چھین لیں, ہم سے ہماری تہذیب چھین لیں, ہم سے ہماری قدریں چھین لیں, ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھین لیں. سیاست کا مطلب رہنمائی ہے نا. یہ تو ابلیسی سیاست ہے جو ہو رہی ہے اس ملک کے اندر. اس میں بھی کوئی کھڑا ہے تو مولوی ہی کھڑا ہے, مولوی ہی کھڑا ہے آگے. اس کو جتنی مرضی گالیاں دے لو, جتنا مرضی اس کو برا کہہ لو, لیکن کھڑا وہی ہے. کہتا نہیں مانتا میں. اختلاف کر سکتے ہیں آپ, مولانا فضل الرحمان ہے سیاست میں کھڑا ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کے مقصد سے اختلاف نہیں کر سکتے. اور وہ رائے کے اختلاف کو قبول بھی کرتا ہے وہ آدمی.
اختلاف کرتا بھی ہے، اختلاف کو قبول بھی کرتا ہے، یہی وسعت ہے۔ تو کھڑا ہے نا ختم نبوت کے عقیدے پر سب خون مارنے کی کوشش کی ہماری پچھلی 2 حکومتوں نے۔ مولوی راستے میں وہاں رکاوٹ بنا اسمبلی کے اندر، کیوں میدان خالی چھوڑا جائے، کس لیے؟ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تو جو بھی فتنہ اس معاشرے کے اندر اسلام کے خلاف، اسلامی قدروں کے خلاف اٹھے گا، تو بھائی یہی طبقہ ہے جو بولے گا بھی، عملی طور پر بھی آگے کھڑے ہوگا۔ کامیابی ناکامی کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی فرمایا تم اپنا کام کیے جاؤ، دین پر استقامت اختیار کرو، اس کی دعوت دیتے چلے جاؤ، بس ختم بات۔ نبی علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا، لیکن غالب اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے فرمایا۔ اللہ نے کہا ہم اس کو غالب کریں گے، اس دین کو ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے، ہدایت اور رہنمائی دے کر، دین حق دے کر ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے دین کو غالب کریں۔ وہ اللہ نے حضور کے ذریعے غالب کرایا، حضور تو دعوت دیتے چلے گئے، حضور نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں جو مقابلے پہ آ کے لڑا ہے، ظاہر بات ہے لڑنے کے لیے آیا ہے تو لڑائی ہے، پھر لڑائی میں اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، وہاں رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ پکڑا جائے تو پھر اس کے حقوق ہے، رعایت ہے۔ یہ ہے اسلام کا اخلاقی نظام۔ پھر ان قیدیوں نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر۔ تو بس بھائی جاگتے رہیں، آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، سنتے رہیں، کانوں کو زیادہ استعمال کریں، زبان کو کم استعمال کریں، سنیں، آنکھوں کو استعمال زیادہ کریں، دیکھیں کہاں خرابی ہے جو ہمارے اندر ہے اس کو دور کر لیں، کہاں اچھائی ہے اس کو ہم چن لیں، اٹھا لیں اور اس کو ہم قبول کر لیں، جہاں برائی ہے اس کو روک دیں، اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں اور زبان کا استعمال کم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہر بات میں بولنا، ہر معاملے میں اپنی رائے دینا، جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے، لگے ہوئے لوگ دین کے ہر معاملے میں، جو جاہل مطلق ہے، جو مطلب ہے کہ ہائی کلاس جاہل ہے، ایلیٹ کلاس جاہل ہے، وہ دین کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، مجتہد اور مفتی بن کر آ جاتا ہے۔ بھائی تمہارا منصب نہیں ہے، اپنی جگہ پہ رہو، اپنی اوقات میں رہو، اپنے اسٹیٹس میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔